قدرت ترکی پر مہربان ہو گئی۔ اردوان کے عروج کا وقت شروع ہو گیا۔ تمام بڑی طاقتیں ترکی کی طاقت کو مان گئی۔ محمد بن سلمان نے اردوان سے معافی مانگ کر گلے لگا لیا۔ امریکہ کے بیچ راستے چھوڑتے ہی ترکی کی یاد ستانے لگی۔ اردوان کی سربراہی میں ترکی کی ایک اور زبردست کامیابی۔ پچھلے سارے قصے کہانیاں ختم ہو گئے، لیکن آگے دونوں ممالک اکٹھے کون سا مشترکہ محاذ شروع کریں گے؟ جو بائیڈن نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا۔ 30 سال پرانی جنگ میں آذربائیجان کو فاتح بنانے، کشمیر میں بھارتی فوج پر سختہ طاری کرنے اور بہت سارے ممالک سے سرمایہ کاری بڑھانے والا خطرناک ترک ہتھیار ایک بار پھر سے دشمن کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ حالات 360 ڈگری پر تبدیل ہو گئے۔ ایک طرف سعودیہ کی جنگ اور دوسری جانب ترکی کے دشمنوں کے ساتھ اس کی قربتیں۔ محمد بن سلمان نے اردوان کو ٹیلی فون پر کیا کہا؟ اردوان نے ولی عہد کی بات ماننے کے لیے کون سی بڑی شرط رکھ دی؟ منفی اور مثبت خبریں ایک ساتھ سامنے آنے لگی۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب فضائیہ بحیرہ روم میں کن دشمن ممالک کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے لگی ہے۔ کیا سعودی عرب کو ترکی کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اسرائیل، یونان اور فرانس کو خدا حافظ کرنا پڑے گا؟ دوستو، سعودی عرب اور ترکی تعلقات تب سرد مہری کا شکار ہوئے جب ترکی کے شہر استنبول میں سعودی سفارت خانے میں سعودی نژاد صحافی جمال خشوگی کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، اور اب تک کسی بھی ایسی رپورٹ سے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس قتل کی حکم کس نے دیا۔ ترک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے ابتدائی رپورٹ میں اس کا الزام محمد بن سلمان پر عائد کیا گیا تھا، لیکن سعودی عرب نے ایسی تمام خبروں کو مسترد کر دیا تھا۔ اب جیسے ہی امریکہ کی جانب سے جمال خشوگی قتل کی رپورٹ منظر عام پر لائی گئی تو سعودی عرب نے ایک بار پھر سے ترکی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے معاملات معمول پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جیسے ہی سعودی عرب کو اسلحہ کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ادھر کسی حد تک یمنی حوثیوں کی حمایت شروع کی گئی، تو ایسی صورتحال میں سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ترک صدر کی جانب سے بھی اس بات کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے ترکی سے رابطہ کیا ہے، لیکن اندر ہی اندر کی بات چیت چل رہی ہے۔ اور سعودی عرب ترکی سے کون سی دفاعی ساز و سامان خریدنا چاہتا ہے جن کو دنیا بھر میں خطرناک ترین سمجھا جاتا ہے؟ آج اسی اہم ترین موضوع پر بات کریں گے اور بلا تاخیر چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ دوستو، کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا ہوتا ہے کہ اس ملک کے لیے اپنی پالیسی اور الفاظ کا نرم کر دیا جائے۔ حال ہی میں سعودی عرب کی افواج نے یونان کے ساتھ جنگی مشقیں کی، جو کہ ترکی کا دیرینہ حریف ہے، اور ترک صدر کی جانب سے اس پر کوئی سخت رد عمل نہیں پیش کیا گیا۔ البتہ انہوں نے اس پر اعتراض ضرور کیا۔ اب آتے ہیں سعودی عرب اور ترکی کے مابین ہونے والی بات چیت پر۔ دوستو، صدر رجب طیب اردوان نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب ترکی سے مسلح ڈرونز خریدنے کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ خواہش دو ممالک کے مابین تعاون کی زبردست علامت ہوگا۔ 2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سے انقرہ اور ریاض کے مابین تعلقات کشیدہ تھے۔ غیر رسمی سعودی بائیکاٹ کے تحت تجارت تباہ ہو گئی، لیکن اب دونوں ممالک کی جانب سے ایسے اقدامات کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے اردوان نے ترکی کے دیرینہ حریف یونان کے ساتھ مشترکہ فضائی مشقیں کرنے کے سعودی فیصلے پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ڈرون سے متعلق معاہدہ سعودی عرب کی آئندہ پالیسی پر منحصر ہے۔ اردوان نے کہا کہ سعودی عرب یونان کے ساتھ مشترکہ مشقیں کر رہا ہے، جو کہ ترکی کا کھلا دشمن ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب ترکی سے مسلح ڈرون خریدنے کی بھی بات کر رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی میں بہتری لائے گا اور اس مسئلے پر غور و فکر کرے گا۔ ترکی کی مسلح ڈرون بنانے کی صنعت کو دنیا کی بڑی دفاعی صنعتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ دفاعی صنعتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ڈرونز ہیں جنہوں نے اتحادی اسلامی ملک آذربائیجان کو گزشتہ سال آرمینیا کے ساتھ ناگورنو قراباخ میں 6 ہفتے تک جاری رہنے والی جنگ میں کامیابی دی تھی۔ اس کے علاوہ شام اور لیبیا میں ہونے والے تنازعات کے لیے بھی ترکی نے یہی ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ دراصل سعودی عرب کا پہلے ہی ترکی کی نجی ویسٹل کمپنی کے ساتھ ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدہ ہے، جس کے تحت سعودی عرب اس کمپنی کے فوجی ڈرون تیار کرتا ہے۔ اب دوسری ہی جانب موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب اس معاہدے کے بعد ترکی سے فوجی معاہدے بھی کرنے کا خواہش مند ہے، جس کی مدد سے مغربی ممالک کی یمن جنگ میں بند کی گئی فوجی حمایت کو پورا کیا جا سکے گا۔ دوستو، سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ترکی کی امیدیں وسیع تر علاقائی کوششوں کا حصہ ہیں۔
ترکی کی وزارت خارجہ نے متعدد بار یہ بیان جاری کیا کہ وہ مصر کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری لانے کے امکانات دیکھ رہے ہیں۔ یہ تعلقات تب خراب ہوئے تھے جب 2013 میں مصری فوج نے اخوان المسلمین کے صدر محمد مرسی کی حکومت گرانے کی کوشش کی تھی، جو کہ اردوان کے بہت اچھے دوست تھے۔ اردوان اور ان کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ترکی مصر کے ساتھ سفارتی رابطے دوبارہ شروع کر دیے ہیں اور مزید تعاون کا خواہاں ہے۔ ادھر مصر نے بھی کہا کہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ترکی کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ دونوں ممالک لیبیا تنازع اور مشرقی بحیرہ روم میں حریفوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مصر نے یونان کے ساتھ ایک سمندری معاہدے پر دستخط کیے، جس پر ترکی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو سلامتی کے خلاف ایک قدم کہا۔ دوستو، اگر بات کریں ترکی کے بیراکٹار TB2 ڈرونز کی کہ یہ سعودی عرب کے لیے اتنے فائدہ مند کیوں ہو سکتے ہیں اور کیوں ان ڈرونز کی مدد سے بھی سعودی عرب یمن میں جنگ جیتنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ وہی ڈرونز ہیں جنہوں نے آذربائیجان کو آخری دم تک میدان جنگ میں غلبہ حاصل کرنے میں مدد، جو ترکی کے ذریعے ملک کو فراہم کی جانے والی مہلک ترین تاریخ ہے۔ امریکی NQ-9 ریپر کا وزن 8ویں اور صرف 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے۔ TB2 میں 4 MAM سمارٹ مائکرو مونشن کے لیے لیزر گائیڈڈ میزائل ہیں اور یہ ایک درمیانے درجے کا طول لانگ برداشت ہے۔ یہ بغیر پائلٹ کی فضائی ڈرونز ہیں جو کہ انٹیلیجنس، سرویلنس اینڈ ریکیوسنس اور مسلح حملہ مشن کی انعقاد کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہ بھی ایک بیراکٹار TB2 ڈرون تھا جس نے رواں سال شام میں روسی ساختہ اینٹی ایئر کرافٹ کے درجنوں گاڑیاں تباہ کر دی تھیں۔ روسی وزیر دفاع کرسیانا نے مبینہ طور پر اعتراف کیا تھا کہ TB2 ملک کے دفاعی نظام کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ 2014 میں بائریکٹر بلاک 2، جس کو TB2 بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنی پہلی کامیاب اڑان بھری، جو 24 گھنٹے 34 منٹ تک 27,000 فٹ کی بلندی پر ہوا میں اڑتا رہا۔ یہ ترکی کے لیے ایک گیم چینجر ہتھیار بنا، جو کہ اب یہ ڈرون بنانے والا ایک آزاد ملک بن چکا ہے۔ اب ترک فوج کے پاس تقریباً 104 اپ گریڈ مسلح بیریکٹر ڈرون موجود ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کی، تب سے دنیا کے بڑے ممالک اس کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ جنگ میں کامیابی کے بعد یہ ڈرون قطر اور یوکرین کو فروخت ہو چکا ہے، اور بہت سارے دوسرے ممالک نے اپنی مسلسل مہلک کارکردگی کی حیثیت سے ترکی سے ڈرون خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ دوستو، حال ہی میں ایسا پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ اسرائیل، یونان، قبرص اور فرانس کی بحری فوج کی جانب سے مشرقی بحیرہ روم میں مشترکہ مشقیں کی جا رہی ہیں۔ ان 4 ممالک کی جانب سے بحیرہ روم میں طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، جس پر بیان دیتے ہوئے ان ممالک کا کہنا تھا کہ ان مشقوں کا مقصد مستقبل میں کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ طور پر تیاری کرنا ہے۔ ان مشقوں میں سرچ اور ریسکیو آپریشنز کو زیر غور رکھا گیا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ کیا بھارتی بحریہ کو بحیرہ روم میں ایسی مشق میں شامل ہونا چاہیے تھا؟ اس بارے میں ماہرین کیا رائے دی ہے اور کیوں اس کو بہت ہی خطرناک ترین اقدام قرار دیا جا رہا ہے؟